الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں اور ہم نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے آنتوں کی غدی بیماریاں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آنتوں کے اوپر بحث کیا تھا، یعنی آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آنتوں کی غدی بیماریاں۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتا ہے تو عضلات کے اندر تحلیل اور اعصاب کے اندر تسکین ہوتا ہے، اور جس سے تمام جسم کے اندر صفرا اور حرارت کی زیادتی شروع ہو جاتی ہے، اور جسم میں جہاں جہاں پر بھی غدد ہیں ان کے اندر سکیڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتی ہے تو زبان موٹا ہو جاتا ہے۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتا ہے تو دل بڑھ جاتا ہے۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتی ہے تو عزم جگر ہوتا ہے، یعنی جگر بڑھ جاتا ہے۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتا ہے تو عزم تحال یعنی جو تلی ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتا ہے تو خصیتین جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتا ہے تو سر بڑھ جاتا ہے۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوتا ہے تو پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جتنے بھی عضلات ہیں ان کے اندر رطوبت کی زیادتی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں آ رہا تو جب آپ تشخیص کے مطابق علاج کرو گے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہی ہوگا۔ تو میں نے یہ کیا کہا، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ جو تمام چیزیں جو بڑھ رہی ہیں پھیل رہی ہیں، یہ غدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہے۔ اس کی مثال ایسے آپ لے لیں، ایک گوشت کا ٹکڑا آپ لے کے کچھ عرصے تک آپ اس کو پانی کے اندر رکھیں، کچھ عرصے کے بعد جب آپ اس کو پانی سے نکالو گے تو وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب غدی عضلاتی تحریک شدت کے اندر ہوتا ہے تو عضلات کے اندر جب تحلیل آ جاتا ہے تو عضلات پھیل جاتے ہیں۔ اور ایک بہت مشہور لفظ ہے ہمارے حکمت کے اندر، استسقاء۔ یہ جو استسقاء ہے اس کا تعلق فقط پیٹ کے ساتھ نہیں ہے، وہ ہوتا ہے استسقاء ذکی، جس کے اندر پیٹ پھول جاتا ہے مشکیزے کی طرح۔ مریض اگر دائیں کروٹ پہ لیٹے پانی کے چھلکنے کی آواز آتی ہے، بائیں کروٹ پہ لیٹے پھر بھی پانی کے چھلکنے کی آواز آتی ہے، یہ استسقاء ذکی ہے۔ لیکن استسقاء کے اندر عموم ہے، یعنی جسم کا ہر وہ خلا جس کے اندر پانی بھر جائے۔ اگر آپ کے دل کے خلاؤں کے اندر، دل کے پردوں کے اندر پانی بھر رہا ہے یہ بھی استسقاء ہے۔ اگر آپ کے دماغ کے خلاؤں کے اندر پانی بھر رہا ہے یہ بھی استسقاء ہے۔ اگر آپ کے سینے کے خلاؤں کے اندر، پردوں کے اندر پانی بھر رہا ہے یہ بھی استسقاء ہے۔ اگر آپ کے پیٹ کے خلاؤں کے اندر پانی بھر رہا ہے یہ بھی استسقاء ہے۔ اگر آپ کے آنتوں کے اندر پانی بھر رہا ہے، آنتوں کے خلا کے اندر، یہ بھی استسقاء ہے۔ اگر آپ کے خصیتین کے اندر پانی بھر رہا ہے یہ بھی استسقاء ہے۔ اور یہ سب کے سب کس کے ماتحت شامل ہیں؟ غدی عضلاتی تحریک کے ماتحت شامل ہیں۔ جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوگا تو پھر یہ تمام کی تمام بیماریاں آپ کے سامنے آئیں، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا کس پہ؟ آنتوں پہ، اور بیماری کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ آنتوں سے ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ سے کیڑے نکلتے ہیں، لمبے لمبے سانپ کے مانند، یہ نکلتے ہیں چھوٹے آنتوں سے، اور اس کی تحریک ہوتی ہے عضلاتی اعصابی۔ اور کچھ وہ مریض
جن کے پیٹ سے کیڑے نکلتے ہیں کدو کے دانوں کے شکل کے مطابق، جس طرح کدو کے دانے ہوتے ہیں اس شکل میں ان کے پیٹ سے کیڑے نکلتے ہیں، اور یہ نکلتے ہیں بڑی آنت سے۔ اس وقت تحریک ہوتی ہے عضلاتی غدی۔ اس وقت تحریک کون سی ہوتی ہے؟ عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے۔ اور کچھ وہ کیڑے ہوتے ہیں جو بالکل باریک ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ مکت کے اندر ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہیں غدی عضلاتی تحریک کے مادہ۔ تو بتاؤ کتنی بڑی تشخیص ہے۔ چھوٹی آنتوں میں ہو تو تحریک کون سی؟ عضلاتی اعصابی۔ بڑی آنت میں ہو تو تحریک کون سی؟ عضلاتی غدی۔ اگر مکت کے اندر ہو تو تحریک کون سی؟ غدی عضلاتی۔ آپ مجھے بتاؤ کوئی ایسی پیتھی ہے کہ جو ایسی تشخیص آپ کو بتائے؟ کوئی ایسی پیتھی نہیں ہے۔ اگر یہ تشخیص ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تشخیص ہمیں بتا رہے ہیں اس صابر صاحب، اگر وہ کیڑے بالکل باریک ہیں، چھوٹے ہیں، تو یہ غدی عضلاتی تحریک ہے۔ اور وہ کہاں پر ہوں گے؟ ان کا مقام ہے مکت۔ اگر وہ کدو کے دانوں کے شکل جیسے ہوں گے، وہ کہاں پر ہے؟ ان کا مقام ہے بڑی آنت۔ اگر وہ لمبے لمبے اور سام کی شکل کے ہوں گے، ان کا مقام کیا ہے؟ چھوٹی آنت۔ آپ جب تشخیص کر کے دوائی دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مریض کو فائدہ ہوگا، آپ کی مریض کو شفا ہوگا۔ جب آپ بغیر تشخیص کے دوائی دیں گے تو کبھی بھی آپ کی مریض کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی کیڑے کون سے نکل رہے ہیں؟ ان کی شکل کون سی ہے؟ باریک ہے، لمبے ہیں، سام کی طرح ہیں، یا کدو کے دانے کے برابر ہیں؟ تو پہلے آپ اس سے پوچھے تو صحیح، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیا کہ یہ پھنسا ہوا کہاں پر ہے۔ اسی طرح ایک درد اٹھتا ہے سر کے اندر، جس کو کہتے ہیں شقیقہ۔ درد شقیقہ یہ سر کا وہ درد ہے، یہ بائیں طرف اٹھتا ہے طول کے اندر، بائیں طرف اٹھتا ہے طول کے اندر، اور اس کی بھی تحریک کون سی ہوتی ہے؟ غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ کون سی تحریک ہوتی ہے؟ غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ اسی طرح ذات الجنب، آپ سنا ہوگا، یہ سینے کے اندر الٹے طرف اندرونی جو جھلی ہے غشاء مخاطی، اس کے اندر سوزش آتا ہے۔ سوزش کی وجہ سے یہاں پہ درد شروع ہوتا ہے، وہ درد پھیپھڑے کا نہیں ہوتا، اور یہ بھی تحریک کون سی ہوتی ہے؟ غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ کون سی تحریک ہوتی ہے؟ غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ اور اس طرف جو ہے، یہ جو پھیپھڑے کا جو حصہ ہے، یہاں پر جب ورم آتا ہے، یہ تحریک ہوتی ہے عضلاتی اعصابی۔ بالکل اس کے عکس، یہ الٹے طرف ہوتا ہے ذات الجنب، اور جو پھیپھڑے میں ورم آتا ہے وہ سیدھے طرف آتا ہے۔ اسی طرح جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوگا، غدی عضلاتی تحریک کے اندر کیا ہوگا؟ شدت ہوگا، تو آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر کیا ہوگا؟ سوزش ہوگا۔ جب آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ جب لیٹرین جائیں گے تو مروڑ کے ساتھ لیٹرین آئے گی، تکلیف کے ساتھ لیٹرین آئے گی۔ کس کے ساتھ آئے گی؟ مروڑ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ لیٹرین آئے گی۔ اسی طرح جب آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو بول الدم، یعنی پیشاب کریں گے تو پیشاب کے اندر کیا آئے گا؟ خون آئے گا۔ یہ بھی غدی عضلاتی تحریک کی سوزش ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ غدی عضلاتی تحریک کی کیا ہے؟ سوزش ہے۔ اسی طرح جب غدی عضلاتی تحریک کے اندر شدت ہوگا تو اسقاط حمل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اسقاط حمل ہوگا۔ حمل کا قرار پانے کے باوجود، حمل کا قرار پانے کے باوجود یہ ضعف عضلات کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اسقاط حمل ہوگا۔ کیوں؟ جب غدی عضلاتی تحریک شدید ہوتی ہے تو عضلات کے اندر تحلیل آ جاتی ہے، عضلات کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا استاد محترم سے، استاد صاحب فرماتے ہیں جب نطفہ رحم کے اندر جاتا ہے، اللہ رب العالمین رحم کے منہ کو بند کر دیتے ہیں۔ جو رحم کے منہ کو بند کرنے والی جو چیز کون سی ہے؟ وہ عضلات ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، جب عضلات ہی ڈھیلے ہو گئے تو بچہ ضائع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بچہ تو ضائع ہوگا۔
کیونکہ یہاں پر کیا ہے، غدی عضلاتی تحریک شدت میں ہے. جب غدی عضلاتی تحریک شدت میں آئے گی تو وہاں پر کیا ہوگا، اسقاط حمل ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا، اسقاط حمل ہوگا. اسی طرح اگر آپ کی غدی عضلاتی پردے کے اندر سوزش ہوگا اور غدی عضلاتی تحریک کیا ہوگی، شدید ہوگی، پھر آپ کا پیشاب تھوڑا تھوڑا آئے گا اور پیشاب جلن کے ساتھ آئے گا، لیٹرین تھوڑا تھوڑا آئے گا، مروڑ کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ آئے گا. اسی طرح جب آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا، آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہوگا، آپ کے آنتوں کا نظام خراب ہوگا. اسی طرح جب آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہوگا، عورت ہے تو اس کو نفاس کا بخار ہوگا، اگر بچہ ہے تو اس کو تھیلیسیمیا ہوگا. کتنی گہری باتیں استاد صابر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. یہ سارے غدی عضلاتی تحریک کے اندر یہ مرض آتے ہیں. جب غدی عضلاتی تحریک شدت میں آتی ہے پھر ان کے اندر کیا آتا ہے، سوزش آتا ہے. اسی طرح ماہواری اور زچگی کی بعد جو خون آتا ہے وہ بھی اسی غدی عضلاتی تحریک کے اندر آتا ہے. یعنی یہ غدی عضلاتی تحریک کی شدت کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جسم کے اندر.